معزز اور محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر چند جگہوں کو بڑی بابرکت بنایا ہے، مقدس سرزمین بنایا ہے، جن جگہوں پر اللہ کے حکم سے بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم اور برکت کی جگہ بیت اللہ شریف اور حرم شریف ہے، حرم مکہ۔ اسی طریقے سے حرم مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر طیبہ مدینہ منورہ ہے۔ ایسے ہی تیسرے نمبر پر ایک جگہ ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، جو فلسطین کی سرزمین پر ہے، اور خود قرآن پاک نے اس کو برکت کی جگہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں بالکل پہلی آیت میں پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ واقعہ معراج کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اور وہ ذات ہے جو رات میں اپنے بندے کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گیا۔ اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے جس کے آس پاس اطراف و جوانب میں ہم نے برکتیں عطا فرمائی۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی فلسطین میں جو سرزمین ہے بیت المقدس، اور اس میں مسجد آباد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ایک دوسری جگہ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ارض مقدسہ کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی تقدس والی، عزت والی، شرف والی سرزمین۔ اس کے بارے میں حدیث میں بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو ارض فلسطین ہے جہاں پر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہے، یہ کیسی زمین ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، قیامت کے دن حشر وہیں پر قائم ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، جا سکتا ہو، تو وہ اس مسجد میں جا کر ضرور نماز ادا کرے، وہ اس مسجد میں جا کر ضرور نماز ادا کرے، کیونکہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ پھر ان صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں وہاں تک نہ پہنچ پاؤں تو کیا ہے میرے لیے؟ فرمایا، اگر تم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو کم سے کم اتنا تو کر لو کہ وہاں پر جلنے والے چراغوں کے لیے ہدیے کے طور پر تیل ہی بھیج دو۔ اتنی مقدس سرزمین، انبیاء کرام علیہم السلام کا مسلسل وہاں پر ورود رہا، بے شمار انبیاء کرام اس سرزمین پر آئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کئی انبیاء کرام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے آس پاس کے کئی انبیاء
یہاں تک کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسی سرزمین پر آباد ہوئے اور اسی سرزمین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو یہ ایک مقدس سرزمین ہے جو انبیاء کا مسکن رہی ہے، کئی ایک انبیاء کرام وہاں پر ہیں، اور قیامت کے دن میدان محشر بھی وہیں پر قائم ہوگا۔ اور اس سرزمین کے لیے ایک خاص مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد، نماز کے لیے یا کسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے آپ سفر کر کے نہیں جا سکتے، صرف 3 جگہوں کے لیے، یعنی 3 جگہ ایسی ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، باقی تو نماز کہیں پر بھی پڑھیں گے ایک جیسا ثواب ہے۔ آپ کہیں پر صرف نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جائیں یا ویسے ہی اس کی زیارت کرنے کے لیے سفر کر کے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ صرف نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ان 3 جگہوں میں سے سب سے پہلی جگہ بیت اللہ شریف، حرم شریف، کعبہ مکرمہ، مکہ کی سرزمین، اور دوسرے نمبر پر حرم مدینہ، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی فلسطین کے اندر بیت المقدس کی سرزمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہیں پر حکومت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام یہیں پر موجود تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور جناتوں کے ذریعے سے تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا تو یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ایسی حکومت عطا فرمائیے کہ جو مجھ سے پہلے یا میرے بعد کسی کو نہیں دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی تھی، یعنی ہوا کو جس طرف وہ چاہتے ہوا وہاں جاتی، اور ایک مہینے کی مسافت کو ایک صبح میں وہ طے کر لیا کرتے تھے۔ ہوا کے لیے جس جگہ کا وہ حکم دے دیا کرتے تھے ہوا وہیں پر جایا کرتی تھی، جس کو لے جانے کا حکم دیتے اس کو لے کر جایا کرتی تھی، اور بڑی لمبی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ آپ مخلوق جو انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات ہیں ان کی زبان کو سمجھتے تھے، ان کی بولیوں کو سمجھتے تھے۔ چیونٹیوں کا واقعہ مشہور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے۔ بہرحال ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اللہ جو اس جگہ پر یعنی بیت المقدس فلسطین کی جو سرزمین ہے، مسجد اقصی، جو یہاں نماز پڑھنے آئے، اللہ آپ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیجئے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 دعائیں تو ان کی قبول ہو گئی، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ تیسری دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اتنی مقدس سرزمین، انبیاءوں کا مسکن رہا ہے، انبیاء کرام مسلسل وہاں پر آتے رہے، اور انبیاء کیا آئے، اللہ نے ان کو وہاں پر بھیجا ہے۔ کئی ایک انبیاء کرام وہاں پر تشریف لاتے رہے، اور وہاں پر عرب بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آباد ہے۔ یعنی یہ جو سرزمین ہے بیت المقدس کی، فلسطین کی، آپ اس کو ذرا سمجھیے، اس پر 3 مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے۔ مسلمان اس کو اپنی مقدس سرزمین مانتے ہیں، امت مسلمہ کی امانت مانتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول بھی رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، نبوت عطا فرمائی تھی، تو 17 مہینے کچھ دن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اس لیے مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے۔ یعنی اس طریقے پر تھا کہ خانہ کعبہ بھی اسی سمت میں آیا کرتا تھا، اور مسجد اقصی بھی، یعنی اس کی طرف 17 مہینے اور کچھ دن امت مسلمان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو مسلمان اس کو بہت مقدس سرزمین مانتے ہیں، اور ہے بھی مسلم امت کی امانت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فاتحانہ طور پر فتح کیا تھا، بغیر کسی کا خون بہائے ہوئے۔ اس کی تاریخ ابھی ہم آپ کو بتلائیں گے، لیکن جیسے مسلمان
اس کو اپنی سرزمین اور اپنی مقدس سرزمین مانتے ہیں، ایسے ہی یہودیوں کا بھی اس پر دعویٰ ہے۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی ہے اور ہم دوبارہ یہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے اور ہم یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی سرزمین سے متعلق عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حالانکہ آپ یاد رکھیے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان سب کا سلسلہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، اس کے بعد صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب تمام نبیوں کی نبوت ختم، یعنی اب جو شریعت چلے گی، اب جس نبی کو مانا جائے گا اور جس کو مسلمان کہا جائے گا اور جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اور جو اللہ کو راضی والا ہوگا، اس کے لیے دو چیزیں، اللہ کو اپنا رب مانے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانے۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، مقدس نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، روح اللہ ان کو کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا۔ یہ دونوں پیغمبر بہت بڑے عظیم بزرگ پیغمبر ہیں، لیکن نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اس لیے اللہ کا فرما بردار اور اللہ کے احکام کو ماننے والا وہی ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانے گا۔ بہرحال تو ایک طرف مسلمانوں کا دعویٰ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور ایک طرف یہودیوں کا دعویٰ جنہوں نے اسرائیل قائم کیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ریاست اسرائیل جو ہم نے قائم کی ہے یہ اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، اور تیسری طرف عیسائیوں کا اپنا دعویٰ کہ یہ جو سرزمین ہے یہ ہمارے لیے مقدس سرزمین ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر مبعوث تھے۔ لیکن اب اگر آپ غور کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 450 سال یعنی 470 سال پہلے تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور ان سے بہت پہلے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے۔ اور عرب کے جو لوگ ہیں ان کا تعلق اور ان کی نسبت اور ان کا جو خاندانی سلسلہ شجرہ ہے، جیسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ سیرت کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان کے بعد سلسلہ نسب جو بعض لوگوں نے بیان کیا، ابن ادو ابن المقوم بن طارح بن یزب بن یعرب بن ثابت، اور بن ثابت کے بعد بن اسماعیل اور بن ابراہیم علیہ السلام، وہاں تک یہ عربوں کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو اس سرزمین پر سمجھیے آپ بات کو گہرائی سے، فلسطین کی سرزمین پر جو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں آباد تھے، تو وہ بہت پہلے کی بات ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کا سلسلہ چلا، ادھر اسحاق علیہ السلام کے یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام مصر میں آباد تھے، اور ان کے بعد کئی سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ان کے بعد بہت زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 470 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پر آباد ہوئے۔ تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یقیناً پرانا تعلق ہے، لیکن ان سے بہت پہلے عربوں کا جو عرب مسلمان تھے وہ بہت پہلے سے اس سرزمین پر آباد تھے، اور اس سرزمین کی ایک بہت لمبی داستان اور ایک مستقل تاریخ ہے۔ یہودی اس میں آباد تھے اور مشکل سے 70 سال تک انہوں نے حکومت کی ہوگی، لیکن
بعد میں ان کے 70 سال کے بعد بابل کا جو راجہ تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے ایسا حملہ کیا یہودیوں پر، ایسا حملہ کیا کہ ایک طرف سے ان کا قتل عام کیا، 1 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو 1 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قید کیا اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا، مسجد اقصیٰ پر اس نے قبضہ کیا اور وہاں یہودیوں کا ایسا قتل عام کیا گیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخت نصر اس کا نام تھا۔ یہودیوں کا سلسلہ وہاں سے ختم کر دیا گیا، ساری دنیا میں ان کو بکھیر دیا گیا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اور اس کے بعد سے یہ ان کے قبضے میں رہا، آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 16 ہجری میں 636 عیسوی میں، یہ جو 2023 چل رہا ہے اس کے اعتبار سے 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا، مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ بات آپ تھوڑا سا گہرائی سے سمجھ لیجئے، سن 636 عیسوی میں مسلمانوں نے اس سرزمین کو فتح کیا۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر تھے، انہوں نے وہاں جا کر بات چیت کی اور بنا کسی جنگ کے مسلمانوں، آپ نظریہ دیکھیے، مسلمانوں نے قطعاً نہیں چاہا کہ ایک پرندے کا بھی اس مقدس سرزمین پر خون بہے۔ اس لیے مکہ میں یا مدینہ میں جو حرم پاک ہے وہاں پر کبھی کسی کا خون نہیں بہایا جاتا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بیت المقدس کی سرزمین پر کوئی خون ریزی مسلمان نہیں چاہتے تھے، اس لیے حضرت عمرو بن العاص ابو عبیدہ نے جو اس وقت کے بیت المقدس کے جن کے قبضے میں تھا ان سے بات کی، ان سے کہا کہ یہ آپ بنا کسی لڑائی کے صلح کر لیجئے اور مسلمانوں کے یہ حوالے کر دیجئے۔ اس نے ایک شرط لگائی کہ میں اس کی چابی اور اس کے کاغذات براہ راست خلیفۃ المسلمین کو دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو میں نہیں دوں گا۔ چنانچہ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی گئی اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق مدینہ کو چھوڑ کر مدینہ پر آپ نے اس وقت میں حضرت علی کو اپنا نائب بنایا اور بیت المقدس کی سرزمین وہاں اس سے پہلے مقام جابیہ ہے، مقام جابیہ میں بیت المقدس کے کاغذات اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی تھی۔ مسلمانوں نے اس وقت بیت المقدس کو فتح کیا بنا کسی خون بہائے۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا، مستقل مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد پھر ایک بادشاہ نے اس پر حملہ کیا اور یہودیوں کا اس میں بیچ میں کچھ سلسلہ رہا اور پھر اس نے جب حملہ کیا ہے تو فلسطین کی سرزمین پر ایسا قتل عام مچایا کہ خود یہ جو عیسائی اس پر موجود تھے، یعنی کچھ سالوں کے بعد عیسائیوں کی حکومت آ گئی تھی یہودیوں کی، تو عیسائیوں پر ایسا قتل عام کیا گیا کہ فلسطین کی گلیوں میں خون سے وہاں کی گلیاں بھری ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے عیسائیوں کا اس پر تسلط ہوا اور آپ کے یہ جو بیت المقدس جو قبۃ الصخرہ ہے، جو پیلا گنبد آپ کو نظر آتا ہے، اس کے اوپر عیسائی صلیب لگایا گیا۔ سن 11ویں صدی عیسوی میں جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی تھی، 11ویں صدی کے اندر، ابھی 20ویں صدی چل رہی ہے، 11ویں صدی میں جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی تھی اس وقت عیسائیوں نے اس کو فتح کیا اور بے پناہ خون ریزی مچائی۔ آپ ایک طرف دیکھیے مسلمانوں نے کیسے فتح کیا، کوئی خون ریزی نہیں کی، اور اس کے بالمقابل عیسائیوں نے اس کو فتح کیا تو بالکل قتل عام مچا دیا۔ وہاں کی گلیوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور جو ملا سب کو قتل کر دیا، بے پناہ اس کا نقصان کیا گیا اور اس قبۃ الصخرہ پر عیسائیوں کا جو صلیب ہے وہ لگا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے سلطان نور الدین زنگی، ان کے زمانے میں ان کی طرف سے اس سرزمین کے جو حکمران بنائے گئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سرزمین کو تقریباً 90-91 سال کے بعد بنا کسی خون ریزی کے اس کو فتح کیا، وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے 91 سال کے بعد وہ جو قبۃ الصخرہ پر صلیبی علامت لگی ہوئی تھی اس کو اتار کر کے ایک ہلالی نشان لگایا۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے عربی میں چاند، یعنی ایک چاند لگایا سنہری کلر کا،
وہیں سے مسلمانوں نے اس کو لیا ہے، اور اپنے جو مسلمانوں کے جو علم ہوا کرتے جھنڈے اس میں چاند کا نشان آتا ہے، یہ وہیں سے لیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو فتح کیا، اس کے بعد سے مستقل یہ مسلمانوں کی حکومت میں رہا، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کے اندر اور اس کے طویل زمانے میں خلافت عثمانیہ نے اس بیت المقدس اور فلسطین کے سرزمین کی مکمل آبیاری کی حفاظت کی، اس کی دیکھ بھال کی، اور اس کے بعد مستقل یہودیوں کی چالاکی، چال بازی اور عیسائیوں کی ان کو یہ کہ اپنی طرف سے سپورٹ کرنے کی بنیاد پر خلافت عثمانیہ کا سقوط عمل میں آیا۔ 1924 میں اس کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی مستقل کوششوں کے بعد یہودیوں نے وہاں پر زمینیں خریدی، حتیٰ کہ بالآخر 1948 میں اسرائیل ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے تاریک دن تھا۔ وہ جو فلسطین جو مسلمانوں کی وراثت اور مسلمانوں کے قدیم زمانے سے سرزمین تھی، وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا گیا، حتیٰ کہ اسرائیل کو جب بسایا گیا یہ بہت مارے ہوئے، پٹے ہوئے، پریشان حال، مظلومانہ حالت میں وہاں پہنچے تھے۔ فلسطینیوں نے ان کو جگہ دی، ان کا استقبال کیا، ان کا انتظام کیا، ان کو رہنے کے لیے مکانات دی، جگہ دی، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے ناجائز ارادوں کو پھیلانا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے مستقل وہاں پر اپنی ریاست قائم کر لی، حتیٰ کہ بڑھتا گیا۔ 1967 میں UN کے ذریعے سے اس کی پوری حد بندی کی گئی کہ اسرائیل کا اتنا علاقہ ہے، اس میں وہ رہے، فلسطین الگ مستقل ایک ریاست ہے، لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل اس پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خود ہندوستان کے جو پرانے حکمراں ہیں وہاں سے لے کر ان سب نے اس کی طرفداری کی کہ فلسطین مستقل ریاست ہے۔ فلسطین پر جو اسرائیل نے 1967 میں اس کی جو حد بندی کی گئی تھی، اس کے بعد جو قبضہ بڑھایا ہے وہ ناجائز قبضہ ہے، اور ابھی کچھ وقت پہلے کیا، 1-2 دن کے اندر ہی آفیشیل جو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں فلسطین کی طرفداری کی ہے، فلسطین کا حق لیا ہے، اسرائیل کی طرفداری نہیں کی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے، ملک کے پردھان منتری نے اپنی طرف سے ذاتی طور پر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے ساتھ نہیں دیا۔ مسلمان اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ بہرحال یہ سب باتیں ہیں، لیکن آج کل جو وہاں پر خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کیسا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ ایک تو قبضہ کیا گیا مسلمانوں کی سرزمین پر، اور وہ جو غزہ پٹی ہے جس کے بارے میں مستقل نیوزیں آتی رہتی ہیں، وہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے، وہ جیل ہے، وہاں پر ایک کھانا، ایک بسکٹ، ایک چھوٹا سے چھوٹا سامان بھی اسرائیل کی فوج کی نگرانی کے بغیر نہیں جاتا، ایک ایک چیز کو چیک کر کے وہاں پہنچایا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں وہاں کا پانی، لائٹ، کھانا، تمام کی تمام چیزیں بند کر دی گئی۔ یہ جو جنگیں ہوا کرتی ہیں، جنگ براہ راست فوج سے ہوتی ہے، فوج کی سویلین سے کوئی جنگ نہیں ہوا کرتی، یہ انسانیت کے اور جو جنگی اصول ہیں ان کے خلاف ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں غزہ کے اندر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بچے، ان پر حملہ کیا گیا، عورتوں پر حملہ کیا گیا، بے شمار عورتیں اس میں ماری گئی، بچے مارے گئے، حتیٰ کہ جب ان کو لے کر کے ہاسپٹل جایا جاتا ہے، ہاسپٹل پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز قبضے کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اس سب کے باوجود دنیا کے اندر انصاف کو پھیلانے کا نام لینے والے لوگ آج اسرائیل کے صف میں کھڑے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم فلسطین کی آبادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے مستقل دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ آج غور کریں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے ایمان کو کبھی دیکھا، کبھی جانچا پرکھا؟ ہمیں بخار آ جائے، ہمیں تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم آ کر کے ساری دنیا کو چھوڑ کر دعا کر دیجیے میرے بچے کی طبیعت صحیح ہو جائے، میرا فلانا کام صحیح ہو جائے۔ ہماری صرف اور صرف نگاہیں دنیا اور دنیا پرستی اور دنیا کی لالچ پر لگی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی اور اپنی عورتوں کی اور اپنے نوجوانوں کی قربانیاں پیش کر کے اللہ کی سرزمین، مسلمانوں کی سرزمین بیت المقدس فلسطین کی آزادی کے لیے خون بہا رہے ہیں، مستقل بہا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہمیں ایسے وقت میں ہم سے کچھ نہیں بن سکتا تو روزے رکھ کر کے، گھروں میں مستورات سے روزے رکھوا کر کے، اور مردوں کو مسجدوں میں اعتکاف کر کے، نوافل پڑھ کے، تہجد کا اہتمام کر کے ان نہایت کمزور مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن
ہمارا دامن ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، ان کے ہاتھ ہوں گے ان شہیدوں کے، اور وہ ہم سے مطالبہ کریں گے کہ آپ بھی مسلمان تھے، آپ کے سینے میں بھی جو ہے ایمان بسا کرتا تھا، آپ بھی ایک ہی اللہ کو ماننے والے تھے، آپ بھی اسی رسول کو مانتے تھے جس کو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کوئی دعائیں کی؟ آج مسلمان چاہیں صرف اتنا کر سکتے ہیں، وہ چیزیں جو اسرائیل سے بنائی جاتی ہیں یا ان کے سپورٹروں کی طرف سے بنائی جاتی ہیں، ہم کلی طور پر ان کا جو ہے بائیکاٹ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان سے، ان یہودیوں سے اور یہ جو مشرکین ہیں ان سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتے، دلی دوستی رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ اگر ان کا سپورٹ کیا جائے گا مال کے ذریعے سے، اور ان کی چیزوں کو خریدا جائے گا اور ان کو بڑھاوا دیا جائے گا، تو یہ بھی ان سے ایک محبت کی علامت ہوئی۔ عزیزان ملت، قرآن پاک کا فرمان ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ کبھی بھی یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کو مسئلہ ایک سرزمین سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ ایک مسجد سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ پوری دنیا کے اسلام سے ہے، ان کو مسئلہ پوری دنیا کے اسلام سے ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ اسلام رہے، وہ چاہتے ہیں وہ تب تک ہمارے خلاف رہیں گے، تب تک ہمارے خلاف زہر افشانی اور جنگوں میں ہمیں الجھائے رکھیں گے جب تک کہ مسلمان ان کی ملت کی پیروی نہ کر لے۔ حالانکہ مسلمان حق پر ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہے۔ عزیزان ملت، ایسے وقت میں ہم اپنے ایمان کو تلاشیں، دیکھیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ ہم سے تو 5 وقت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آیا جا رہا ہے، فجر کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ آج کوئی بھی باخبر بے خبر نہیں ہے، سب کے پاس آلات ہیں، ہر کوئی شخص میڈیا پر دیکھ رہا ہے کہ کیسے کیسے حالات ہیں، بڑی بڑی آبادیوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور کیسے جانوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ناجائز قبضہ ہے۔ پھر بھی بہت سی دنیا ان ظالموں کا سپورٹ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو غارت کر دے، ان کی نسلوں کو مٹا دے، اللہ تعالیٰ ان کے تخت و تاراج کو ختم اور برباد کر دے۔ اور آپ دعا کریں، اپنی دعاؤں میں مانگیں اللہ تعالیٰ فلسطین کے ان مسلمانوں کے حوصلے اور ہمت کے اندر اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے مرنے والوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کے دربار میں یہ ہاتھ بلند کر کے ہم یہ مانگ سکتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یقیناً میں مسلمان ہوں اور آج حد بندی کی گئی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کی سرزمین ہے، بیت المقدس، اس کی حفاظت فرما لیجئے، اور وہاں پر رہنے والے وہ معصوم اور کمزور مسلمان، یہ میں کمزور کیوں کہہ رہا ہوں، کوئی آزادی ان کے پاس نہیں ہے، میں نے کہا نا آپ کو، اس کو پورا محصور کیا گیا ہے، وہ کچھ نہیں بنا سکتے، ان ایک چیز ان اسرائیل کے ذریعے سے ناکہ بندی کی گئی، وہاں سے پہنچائی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ محققین نے نقل کیا ہے، بتلایا ہے کہ اگر ایک بسکٹ بھی جاتا ہے تو وہ بھی اسرائیل کی نگاہ سے گزر کر کے جاتا ہے، اور کھانا پینا تمام کی تمام چیزیں بند کر دی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے معصوم بچے اور کیسے مرتے ہوئے لوگ ملبوں میں سے نکالا جا رہا ہے، ملبہ بھی پڑا ہوا ہے، انسان بھی پڑا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انسان کہاں ہے، ملبہ کہاں ہے۔ یہ جو عام انسان ہے، عام انسانوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی، جنگ تو فوجیوں سے لڑی جاتی ہے۔ بہرحال ان مسلمانوں کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، اپنے کام اس میں ہم الجھے رہیں گے، اور آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ایمان پر بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی بات کے لیے شرک کو اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں، ذرا سی بات پر نمستے نمسکار کرتے پھرتے ہیں، اور جس کو جو سمجھ میں آئے اس کو بڑا مان لیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا دنیا کے چھوٹے سے لالچ کے خاطر۔ اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ایمان و یقین کی بنیاد پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم بھی اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے رکیں، اور ہم اللہ کے حضور میں دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے آس پاس کے علاوہ دور تک سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری سوچیں اتنی محدود ہو
ہو گئی ہیں کہ ہم اپنے گھر اور اپنے محلے سے آگے نہیں نکلنا چاہتے، حالانکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک رشتہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ کھلے طور پر دعا مانگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور رب تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کمزور اور مجاہدین مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، ظالموں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سنتوں سے فارغ ہو جائیں، انشاءاللہ پھر مسجد کا تقاضا ہے، آپ سبھی حضرات مسجد کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ ماشاءاللہ